والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و مکرم حضرات، سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے دل کے اندر جو کچھ آئے اس کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے دل کی بات اوروں سے کہہ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ذریعے یوں سمجھیے کہ انسان اور حیوانات میں فرق نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے حیوانات بنائے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن وہ اپنی بات نہیں بتلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ کے اندر ہمیں زبان کا ایک گوشت کا ٹکڑا دیا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی ساری باتیں کہہ سکتا ہے، اپنی باتیں بتا سکتا ہے، اور اس زبان کے ذریعے انسان مختلف ذائقوں کو چکھتا ہے۔ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے کہ کڑوی ہے، اچھے ذائقے والی ہے یا بد ذائقہ ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کے اندر مختلف حصے رکھے۔ بعض حصے وہ ہیں جن میں مٹھاس معلوم ہوتی ہے، بعض وہ ہیں جن میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، تلخیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہی زبان ہے، اس کا کنارہ سامنے کی دانتوں کی طرف لگے تو اور لفظ پیدا ہوتا ہے، دائیں بائیں لگے تو اور حروف پیدا ہوتے ہیں، الفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ زبان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان زندگی بھر اس کو استعمال کرتا ہے، اور عام طور پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کو ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں پیدا ہوتی۔
مہنگی سے مہنگی مشین لے لیا، کبھی اس کی ٹیوننگ کرائیں، کبھی اس کو تیل لگائیں، کبھی یہ کرے کبھی وہ کرے، آئے دن مسائل ہی مسائل رہتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے انسان کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے اور مرتے دم تک چلتی رہتی ہے، ورنہ باقی اعضاء ہیں بسا اوقات کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، آنکھوں میں وہ بینائی نہیں رہتی، ہاتھوں میں وہ قوت نہیں رہتی، انسان کے پاؤں میں وہ قوت اور طاقت نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود زبان انسان کی مسلسل چلتی رہتی، دانت جواب دے جاتے، جس کی وجہ سے حروف صحیح طور پر نہیں پیدا ہو سکتے، لیکن زبان پھر بھی چلتی۔ اور کس طرح اس زبان پر اللہ کی طرف سے باقاعدہ لعاب پیدا ہوتا ہے کہ یہ زبان خشک نہ ہو، ہر وقت دن رات تر رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ چلتی رہتی ہے۔ تھوڑی سی پیاس لگ جائے نا اور زبان خشک ہونے لگے تو پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ کیا حالت ہوگی۔ تو یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس زبان کو اگر ایک انسان صحیح طور پر اور صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو یہ زبان انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اگر اس زبان کا استعمال درست نہ ہوا، اس زبان کا استعمال ٹھیک نہ ہوا، تو یہ زبان انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر اوندھا منہ گرانے والی، الٹے منہ کر کے گرانے والی انسانوں کو سب سے بڑی چیز وہ انسان کی زبان ہے۔ اکثر انسان جو جہنم میں گئے ہوں گے نا، اس کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی زبان، کہ انہوں نے اس زبان کا استعمال ٹھیک نہیں کیا، تو کہاں سے کہاں چلے، کہاں سے کہاں چلے گئے؟ اپنی اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے۔ اس لیے جب بھی زبان کو حرکت دے، اللہ اکبر، بلکہ اول تو یہ فرمایا گیا کہ جتنا ممکن ہو سکے زبان کو استعمال ہی کم کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام یہ بتاؤ اللہ کے ہاں نیک عمل کون سا ہے، یا نیک کلام، نیکی کون سی ہے، کون سا کام ہے جو بڑی نیکی والا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، حفظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، یہ سب سے نیک عمل ہے، یہ سب سے نیک عمل ہے، یہ نیکی کا کام ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
کہ میں نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، کوئی وصیت کیجیے آپ مجھے، کوئی ایسی بات جس کو میں مضبوط طریقے سے اور پکے طریقے سے تھام لوں، میں انہیں چھوڑوں نہ، کوئی ایسی بات آپ مجھے ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر! پوچھنے والے صحابی رسول ہے اور جواب دینے والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عمدہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا علیک بتقوی اللہ۔ میرے صحابی، اگر آپ نے پھر وصیت کی بات کی ہے تو پہلی بات پلے باندھ لو، تقوی کو لازم پکڑنا، تنہائی میں ہو تب، سب کے سامنے ہو تب، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، جس کی وجہ سے تم گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تقوی ایسی چیز ہے جو تمام نیکی کے کاموں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ انسان کوئی گناہ نہیں کرے گا، جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ نیکی کا ہر کام کرے گا، ہر نیک عمل کی جانب وہ جائے گا۔ فرمایا تقوی چیز ہی ایسی ہے کہ تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائی کہ ابو ذر، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہنا، جہاد کے عمل کو کبھی بھی ترک نہ کرنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جہاد ایسی چیز ہے جب تک حقیقی ایک دہشت گردی اور ہے، جہاد اور ہے۔ فرمایا کہ جب تک تم جہاد کو چھوڑے رکھو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کرے گی۔ یہ حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلۃ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے۔ آج دیکھیے نا 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن آج ہم اپنا قبلہ اول نہیں آزاد کرا سکتے۔ تو دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمائی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد کو لازم پکڑنا۔ تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، ابو ذر، اللہ کے ذکر کو اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ، علیک بذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ کے ذکر کو اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑنا، کہ یہ زبان اللہ کی یاد سے رکنی ہی نہیں چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت سے یہ زبان رکنی ہی نہیں چاہیے، ہر وقت زبان پر اللہ کی یاد ہو، اور سب سے بہترین ذکر اللہ کا قرآن، یہ قرآن زبان پر ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ وَفِي رِوَایَةٍ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ۔ فرمایا جب تم قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو گے اس زمین میں اللہ تمہیں نور اور روشنی عطا فرما دے گا،
اللہ کا ذکر کرنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کا خاص نور نصیب ہو جاتا ہے، روشنی نصیب ہوتی ہے اس کو۔ وَذِكْرُ اللَّهِ كَ فِي السَّمَاءِ، فرمایا جب قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، تم زمین پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوگے، اللہ تمہارا تذکرہ آسمانوں میں کر رہے ہوں گے۔ وہاں تذکرہ ہوتا ہے ذکر اللہ کا اور قرآن مجید والے کا۔ یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہاں تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمائی، جو اصل سنانا مقصد ہے، فرمایا وَخْزُنْ لِسَانَكَ، وَخْزُنْ لِسَانَكَ، ابو ذر اپنی زبان کو ہمیشہ بند کر کے رکھنا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اِلَّا مِنْ خَيْرٍ، جب خیر زبان سے نکالنا ہو، خیر کی بات کرنی ہو تو کرنا، ورنہ اپنی زبان کو بند ہی رکھنا، بند رکھنی ہے اپنی زبان۔ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانِ، فرمایا جب تم اپنی زبان کو بند کر لو گے، صرف خیر اپنی زبان سے نکالو گے، اس کے ذریعے اللہ تمہیں شیطان پر غالب کر دے گا، شیطان مغلوب ہو جائے گا اور تم غالب ہو جاؤ گے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں جو آیت تلاوت کی تھی وہ بھی اسی جملے کے مطابق، سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ آیت نمبر 53، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ ہمیشہ اچھی بات کیا کریں، جب بھی زبان سے کچھ جملہ نکالے اچھا نکالے، بری بات کبھی بھی زبان سے نہ نکالے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، فرمایا اس زبان کے ذریعے سے شیطان آپس میں دشمنیاں ڈلواتا ہے۔ ایک جملہ زبان سے ایسا کہا، بس دوسرے کو غصہ آ گئے، لازماً وہ بھی جواب دے گا، خاندانوں میں بات جائے گی، کہیں سے کہیں بات پہنچے گی۔ اگر وہ خاموش رہتا شیطان کو موقع ہی نہ ملتا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، فرمایا شیطان تو انسان کا کھلا دشمن، کھلا دشمن ہے، اور شیطان حملہ کس سے کراتا ہے؟ زبان کے ذریعے سے، کہ کسی کو گالی دو، کسی کو برا بھلا کہو، کسی کی عزت پر حملہ کرو، بس وہ کہاں بخشے گا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ باقی مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے۔ فرمایا وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے، ورنہ نام کا مسلمان ہے۔ اگر اس کی زبان سے باقی لوگ محفوظ نہیں ہیں، باقی لوگ محفوظ نہیں ہیں، کہ جہاں بیٹھے کسی نہ کسی پر تہمت ہے، کسی نہ کسی کے خلاف بات ہے، کوئی چنگاری لگا دینی ہے اور کوئی نہیں غیبت ہی کر دینی ہے، زبان صحیح ہے نا۔ فرمایا سمجھو شیطان آ گیا درمیان میں، آ گیا شیطان درمیان میں، اب یہ کام کو بڑھائے گا اور لے کے جائے۔ تو اس لیے فرمایا وَخْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، ابو ذر ہمیشہ زبان کو خاموشی رکھنا، لوگوں کے ساتھ کلام کر لیں، اللہ کا ذکر
قرآن کی تلاوت وہ تو کثرت کے ساتھ، وہاں تو رکنی نہیں چاہیے زبان۔ ایک موقع پر ایک اور صحابی نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اس زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ اس زبان پر ہونی چاہیے۔ جب کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے زبان غلط استعمال ہوگی نہیں۔ اس زبان سے کس کو گالی دے گا؟ اللہ کے ذکر سے، یاد سے، تلاوت سے چھٹکارا نہیں ہے اس کو۔ تو اس لیے جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، بس وہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان پکڑ کے بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے اور اپنی زبان پکڑی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ساری آفتیں اسی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں، ساری مصیبتیں اس زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں، اس لیے اس زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ زبان تو ٹھیک رہنا۔ اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے نا، انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زبان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان ان استقمت استقمنا، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، وَإِنْ أَعْوَجْتَ، اے زبان اگر تو ٹیڑھی ہو گئی پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں۔ جس کی زبان ٹھیک نہیں اس کے باقی اعضاء بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، باقیوں میں بھی گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ بھئی زبان سے جھوٹ بولے گا، زبان سے کسی کو گالی دے گا، زبان سے کسی کی عزت پر حملہ کرے گا کہ جس کی عزت کرنا لازم ہے اس کی عزت نہیں کر رہا، تو آگے سے اگر اللہ نہ کرے وہ حملہ کرے تو زبان پر کرے گا نہیں، وہ اس کا ہاتھ توڑے گا، وہ اس کی ٹانگ توڑے گا، وہ مکہ مارے گا اس کو کہ تجھے جرت کیسے ہوئی، تو نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ تو زبان ٹھیک تو باقی بھی ٹھیک، اور اگر زبان درست نہیں تو باقی چیزیں بھی درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآنی آیات نے بڑے زوردار طریقے سے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ یہ تو میں نے ایک آیت اور چند روایتیں سنائی ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں میں زندگی رہی تو مزید اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے تمام اعضاء اور خاص طور پر زبان کی قدر کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں